السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 مارچ 2024. 22 مارچ بھولنا نہیں. 1940 قرارداد پاکستان پوری قوم کو مبارک ہو. اور یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کی یہ بنیاد رکھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بنیادیں ہلا دیں تے پے در پے ماشاء اللہ یا اس ملک پہ ان خون پرست سیاستدانوں کا قبضہ جن کے ذاتی مفادات زیادہ قریب تھے، جن کے بیرونی ایجنڈے اور تھے، اس پاکستان کو نوچتے رہے ہیں، اس نظام کو زنگ آلود کرتے رہے ہیں. یہ تو حضرت قائد اعظم کا دی ہوئی فرمودات تھے، کہے ہوئے. ان کا ویژن تھا کہ وہ لائنیں سیدھی کر گئے تھے، لیکن نہیں، کتنا عرصہ جی سکے، کیا تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد کیا حال کیا، آپ کے حکمرانوں کا کیا حال ہوا، سول لبرٹیز پہ کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ کیا حال کیا گیا. یہ سارا ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. علی مین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ڈونلڈ سچ اگر بول رہے ہیں تو سائفر کیا تھا. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی کاغذات نامزدگی کی منظور ہونے کے خلاف دائر اپیل پر بھی فیصلہ سنا دیا گیا. اسی طرح صنم جاوید کا بھی. خواجہ آصف اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید کے بعد کیا لڑائی ہے. اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی. حامد خان نے دھاندلی کے معاملے پر عدلیہ کو کیا اہم تجویز دی ہے. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد فہرست جاری ہے. اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پالیسی طلب ہے. زین قریشی کو 13 مقدمات میں راہداری کی ضمانت مل گئی ہے. علیم عادل شیخ کے بھائی کو قید و جرمانہ کی سزا. رنگ روڈ توسیع کے منصوری میں مبینہ بدعنوانیوں کا کیس. اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن چونکہ ذکر کیا ہے تو اگر کسی نے ذکر کیا، یہ عمر چیمہ نے کہا ہے کہ جنرل آصف کے جنرل ریٹائر قمر جاوید اور ان کے سسر کے ساتھ پرانے مراسم ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. نواز شریف نے گجرالہ میں ایک سخت تقریر کی جو کہ بہت گونج تھی. اب لوگ چاہتے تھے کہ نون لیگ کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ نواز شریف کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور قرا خواجہ آصف کا نکلا. پھر جنرل امجد نے انہیں کہا کہ یہ بیان دے، لیکن خواجہ آصف نے صاف صاف انکار کر دیا. پھر خواجہ آصف سے کہا گیا آپ کی مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن جب انہوں نے نیب نے گرفتار کیا تو خواجہ آصف کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے. یہ جو مرضی کہتے ہیں خواجہ آصف. اگست 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی. خواجہ آصف خود منصور علی خان کے پروگرام میں نے کئی دفعہ دہرایا، انہوں نے کہا تھا ان سے رابطہ ہو گیا، اور رابطہ ان سے رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی. جون 2019 میں بھی لندن گیا تھا، میری بھی کچھ شخصیات سے ملاقات ہوئی تھی، تو مجھے تو یاد ہے کہ یہ رابطہ. اور نواز شریف ایسے چلا گیا تھا اس ملک سے. نومبر 2019 میں بیک گراؤنڈ پہ وہ چلتا ہے وہ والا اس کا بانڈ، جس میں 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ شورٹی دے کے چلا گیا. اور یہ کیس لگنا تھا جنوری کے تیسرے ہفتے میں، اور یہ کیس نہیں لگا. اور دیکھیں، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے طاولہ کاس بھی دیا، سارے کیسز دیکھ لیں. یعنی اگر واقعی ان کے ساتھ احتساب ہو رہا تھا تو یہ کیس کیا پینڈنگ رہنے چاہیے تھے. عمران خان کے کیسز آپ دیکھیں کیا حال کی ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اسے آگے بھی چیزیں چل رہی ہیں. چلیں، حامد خان صاحب نے کیا تو تجویز دیا عدلیہ کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتی. الیکشن ٹرائبیونل میں معاملہ کچھ دیر کے لیے لٹک جائے گا. الیکشن ٹرائبیونل دھاندلی پر پردہ ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ملک بھر میں دھاندلی سامنے آ جائے گی. 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. سپریم کورٹ اپنے اختیارات کے تحت بھی جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ نوٹس لے کر کمیشن مقرر کر سکتی ہے. تحصیل قاضی فائزہ اگر کمیشن میں شامل ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چیف جسٹس کے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سپریم کورٹ کمیشن بنا کر شامل شفاف تحقیقات کرے تو قوم کے لیے اچھا ہوگا.
انتخابات میں دھاندلی سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں پر مشتمل کمیشن ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن تحقیقات کرتا ہے تو اسے قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ڈونلڈ وو کے حوالے سے وہ چیزیں میں نے ساری آپ کے سامنے بتا دی ہیں۔ علی میر گنڈا پور نے کہا ہے کہ ڈونلڈ اگر سچ بول رہا ہے تو سائفر کیا تھا؟ اسلام آباد میں پیشی کے لیے آئے تھے اور تصدیق کر دی ہے ڈونلڈ کے سائفر کی۔ سائفر سازشی تھا، اب بھی بیان پر کھڑے ہیں۔ غیرت مند پاکستانی کے گھر میں مداخلت بھی ہو تو سازش ہے۔ اسد مجید کو بلا کر پوچھا جائے کہ بات چیت نہیں ہوئی تو سائفر کس نے بھیجا؟ ڈونلڈ وہ اگر سچ بول رہے ہیں تو سائفر کیا تھا؟ سائفر اگر تھا ہی نہیں تو عمران خان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ملک کے اندر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں، وفاق نے پیسے دینے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا حق، یہ دیکھیں میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بڑی کلیئر بات ہے، اس میں کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے۔ اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سے ایک پالیسی طلب کر لی ہے، جو سپریم کورٹ نے بہت اہم معاملہ ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں ڈائریکٹر کی تعیناتی اور ٹرانسفر کے معاملے پر چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن سے 2 ہفتے میں پالیسی طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہائر ایجوکیشن میں بزرگوں کا کام ہے، وہاں تو بچے مستفید نہیں ہو سکتے۔ استاد صاحب بچوں کو پڑھانے کی بجائے ہائر ایجوکیشن کے انتظامی کام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پہلے والی حکومت ہے، اب یہ خیبر پختونخوا یاد رہتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیلہ نے تحریری طور پر جواب جمع کرا دیا، عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کے اپنے اقدام کا جواز دینے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ سماعت پر اس پر عدالت کو مطمئن کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں زین قریشی جو ایم این اے ہیں، 13 مقدمات میں راہداری ضمانت میں بڑی تکلیف میں ہیں۔ یعنی یہ بدماشی، یعنی کہ کیا یہ میرٹ ہے؟ کوئی میرٹ پہ کریں، میرٹ پہ سنیں، میرٹ پہ گرفتاریاں ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ پشاور ہائی کورٹ نے زین قریشی کی راہداری کی ضمانت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس ابراہیم خان نے درخواست پر سماعت کی۔ 13 مقدمات ہیں۔ ٹھیک، کتنے مقدمات ہیں؟ 13 مقدمات ہیں۔ اس میں زین قریشی کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ اب وہ ضمانت منظور ہونے کے بعد متعلقہ عدالتوں میں جائیں گے، وہاں جا کر اپنی ضمانتیں فائل کریں گے اور چیک باؤنس ہونے کے کیس میں علی مدد شیخ کے بھائی کو قید و جرمانہ کی سزا ہو گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی 2 سال قید کی سزا سنائی، 20,000 روپے جرمانہ ادا کیا۔ اور پروسیکیوشن کا کہنا تھا کہ علی مدد نے بنگلے کے کرائے کے بعد میں 4 چیک دیے جو باؤنس ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹرائبونل میں جو فیصلے ہوئے ہیں سارے، وہ سارا سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے سینٹ کے انتخابات کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا گیا اور شہباز کھوکھر کی اپیل خارج کر دی۔ اپیلیٹ ٹرائبونل ریٹرننگ افسر کا ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات منظور کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے لیگی رہنما شہباز کھوکھر کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عموماً ہم خیال بینچز بیٹھتے ہیں، وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سنم جاوید کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اپیلیٹ ٹرائبونل سنم جاوید کی اپیل جو ہے نا منظور کر لی ہے اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ اینٹی کرپشن میں ضمانتیں کنفرم ہو گئی اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ رنگ روڈ توسیعی منصوبہ ہے، مبینہ کرپشن پہ وہ کہہ رہے ہیں کیسرا لائی، راکھس لائی اور زارا لائی 5-5 لاکھ کے مچلقوں پر ضمانتیں کنفرم کی ہیں۔ صفدر حسین بٹی نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ لاہور کے ایک صوبائی اسمبلی، لاہور کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں کاغذات نامزدگی کی جو ہے نا جانچ پڑتال کے بعد فہرست جاری کر دی ہے۔ N119 سے حماد اظہر کے کاغذات مسترد کر دیے اور منظور ہوئے ہیں علی پرویز کے، شہزاد فاروق اور 12 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی۔
PP 58 سے 158 سے مونس علیہ کا کاغذات نامزدگی مسترد، PP 158 سے اختر حسین یوسف علی سمیت 27 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ یہ جو گیم چلتی رہنی ہے، گیم از آن، طاقت اور ہمت جس کی ہے وہ لے جائے گا میدان۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔